میں شروع کیا گیا اور 1998 میں اس کی فرسٹ فلائٹ ہوئی، یعنی کہ رفلی 10 سالوں میں یہ جہاز جو ہے وہ ڈیزائن سے فرسٹ فلائٹ تک کے لیے تیار ہوا اور ٹوٹل اس میں 10 سال لگے۔ فروری 2007 میں باقاعدہ سی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں WS-10 انجن، شینیانگ کا WS-10 انجن ہے۔ شینیانگ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں ایئرکرافٹ کی کمپنی ہے جو بیسیکلی ہمارے F-6 جہازوں کا مینوفیکچر بھی تھی۔ اس کا اور چینڈو کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ بھی چائنیز انجن ہے WS-10، جس کی وجہ سے اب چائنیز ڈیپینڈنٹ نہیں رہے رشین انجن پہ، جو کہ پہلے F-31 تھا، سیٹرن جسے کہتے تھے۔ ابھی تک تو یہ جہاز اس حساب سے کافی میچور ہو چکا ہے کہ تقریباً 460 یونٹ اس کے 468 یونٹ اس کے پروڈیوس کیے جا چکے ہیں، اور اس کی ایوریج پرائس جو ہے وہ 30 سے 40 ملین ڈالر کے درمیان ہے۔ اور اگر اس کا مقابلہ کیا جائے مثال کے طور پہ رافیل سے، تو ایک رافیل اندازاً 125 ملین ڈالر کا ہے۔ تو اس طرح سے رفلی آپ 2 سے 3 J-10 خرید سکتے ہیں ایک رافیل کی پرائس میں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے، اور رافیل سے ایز سچ کوئی میجر ڈفرینس بھی نظر نہیں آتا ٹیکنالوجی میں، بلکہ IRST کی وجہ سے اس کو کلوز کمبیٹ میں کچھ J-10 کو ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں۔ رافیل کا ایڈوانٹیج جو ہم ظاہر جج نہیں کر سکتے وہ الیکٹرانک وارفیئر میں ہو سکتا ہے، یا اور چیزیں جن کا تعلق کاکپٹ ایوونکس سے ہے، اس کا فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن اپیرنٹ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں کچھ ایسا نہیں لگتا کہ ٹیکنیکلی رافیل کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، خاص طور پہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے جتنی اس کی ایکسٹرا پرائس ہے۔ تو J-10 کی ہسٹری میں یہ جو کمپنی ہے، پہلے چینڈو جو ہے یہ F-7 بھی انہی کا تھا، اور F-8 پہ بھی انہوں نے کام کیا تھا۔ وہی ٹیم جو ہے وہ آگے 1980 میں پھر اس ڈیزائن کو آگے لے کے چلی جس نے F-7 اور F-8 ڈیزائن کیے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کسی اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ٹیک کیئر۔